ہم بات کر رہے تھے دل کے حوالے سے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الا وہی القلب، خبردار سن لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہمارے جسم میں ہے وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہے، جسم ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، دنیا بھی ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، آخرت بھی ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، سارے معاملات بھی ٹھیک ہیں۔ لیکن دل خراب ہے تو دنیا بھی خراب ہے، دل خراب ہے آخرت بھی خراب ہے، دل خراب ہے تو سارے معاملات بھی خراب ہیں۔ تو دل وہ چیز ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، فزیکلی بھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ دل میں خیالات، دل میں نیتیں اچھی ہیں تو کام بھی اچھے ہیں، دل میں نیت بری ہے تو کام بھی برے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز بنتی ہے تو وہ دو دفعہ بنتی ہے، ایک دفعہ یہاں بنتی ہے، ایک دفعہ یہاں بنتی ہے۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ دو دفعہ کرتے ہیں، ایک دفعہ یہاں کرتے ہیں، ایک دفعہ یہاں کرتے ہیں، ایک دفعہ ہمارے من میں اور دوسری دفعہ خارج کے اندر اس چیز کا وجود ممکن ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ذہن، دل میں جو بات آتی ہے، جو نیت ہوتی ہے، اسی کے مطابق خارج کے اندر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو دل کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی تشخیص، پھر ان کا علاج، یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ اگر ہمیں ہمارے دل کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ یہ بیمار ہے، اور اگر بیمار ہے تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں، تو پھر ہم اس کی مرض کی تشخیص بھی نہیں کر سکتے اور پھر اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کاروان لٹ گیا، ایک نقصان ہے، اس سے بڑا نقصان ہے کہ اس کاروان کے لٹنے کا احساس ختم ہو جائے۔ تو دل پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مومن کا دل کیسا ہونا چاہیے اور اس کے دل کے اندر کن کن چیزوں کے آنے کو اس نے روکنا ہے، یہ بہت ضروری ایک عمل ہے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے، اور سب سے زیادہ غور طلب ہے کہ ہمارے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، ہمارا دل کس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے اس بارے میں ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہو کہ ہم نے اس دل کی نگرانی کرنی ہے۔ اگر اس دل کی نگرانی ہم نے نہیں کی تو ہر نہ آنے کی چیز اس دل میں داخل ہو جائے گی، اور پھر جو فساد برپا ہوگا دل کے اندر، اس نے ہماری دنیا کو بھی برباد کر دینا ہے اور ہماری آخرت کو بھی برباد کر دینا ہے۔ اس عنوان سے یہ ٹاپک تو بہت وسیع ہے، ہر چیز پر مفصل گفتگو ضروری ہے، تو سلسلہ وار اس کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ آج جس عنوان سے ہم بات کریں گے، ایک مومن کا دل جو ہے وہ دوسرے مومن کے بارے میں قدورت و نفرت سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک مومن جو ہے اس کا دل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں مخلوق خدا کی محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ ایک دل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں مخلوق خدا کا بھلا ہو، اس کا نقصان و خسران نہ ہو۔ ایک دل ایسا ہونا چاہیے کہ جس دل کے اندر، مومن کے دل کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا اچھا چاہنے والا ہو، بھلا چاہنے والا ہو، ان کا نقصان چاہنے والا نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حاضر خدمت۔ ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ جو کیا ہے؟
صحابہ کرام کی تو توجہ مسجد کے دروازے کی طرف لگ گئی کہ اب کون خوش نصیب آتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیے جنتی ہیں۔ تو ایک صحابی مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، تازہ وضو کی وجہ سے ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ان کے جوتے انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کے اندر اٹھا رکھے تھے، بڑی عمر کے صحابی تھے، آ کر بیٹھ گئے، بات چیت چلتی رہی۔ اگلا دن آیا، اسی وقت اسی مقام پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام پھر متجسس ہوئے کہ اب دیکھیں آج کون خوش نصیب آتا ہے، تو پھر وہی شخص مسجد کے اندر داخل ہوا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس خوش نصیب کی زیارت کی۔ تیسرے دن پھر یہی بات ہوئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی آئے گا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہی شخص تیسرے دن بھی مسجد میں داخل ہوا۔ اس کی قسمت پر ہم قربان نہ جائیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کے اندر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ میں ضرور ان کے پاس جاؤں گا اور مشاہدہ کروں گا کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی قرار دیا۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ میری کچھ گھر والوں سے شکر رنجی ہو گئی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 دن تک یا 2-3 دن تک میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ سچے دور تھے، سچے لوگ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، آپ میرے پاس رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس کچھ دیر تک کے لیے رہائش اختیار کی۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، رات کو جس کمرے میں وہ سوتے تھے میرا بستر بھی ادھر ہی بچھا دیا، میں بھی ان کے پاس لیٹ گیا، اور اس طرح لیٹا جیسے میں سو گیا ہوں، کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت ملی ہے، تاکہ میں اس عمل کو جان کر میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی جنتی ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں لیٹا تو وہ بھی لیٹے اور سو گئے، ساری رات سوتے رہے، صبح فجر کا ٹائم ہو گیا، وہ اٹھے میں بھی اٹھا، وہ نماز کے لیے آئے میں بھی نماز کے لیے آ گیا، دن معمول کے مطابق گزرا، پھر رات ہوئی، پھر رات کے وہ لیٹے سو گئے اور میں بھی سو گیا، صبح اٹھے پھر فجر پڑی، دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا، تیسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے رات سو کر گزاری۔ صبح ناشتے میں بیٹھے تو میں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس سبب سے آپ کو جنتی قرار دیا گیا ہے۔ تو ان 3 دنوں کے اندر مجھے تو کوئی ایسی منفرد چیز نظر نہیں آئی، کوئی ایسا انوکھا ایسا یونیک عمل نظر نہیں آیا کہ جو میرے لیے باعث تقلید ہوتا اور میں اس پر عمل کر کر میں کہتا کہ میں نے بھی جنتیوں والا عمل کر لیا ہے۔ تو وہ صحابی ارشاد فرمانے لگے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، اب اس میں بظاہر رات کو بڑی لمبی چوڑی کوئی عبادت کا منظر انہوں نے نہیں دیکھا، یا معمول سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل انہوں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا عمل وہی ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، کسی مسلمان کی دشمنی، کسی مسلمان کی نفرت نہیں ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اس کے دل میں نفرت اور قدورت نہیں ہوتی، وہ دشمنیاں نہیں پالتا۔ اچھا یہ بغض اور کینہ یہ 2 ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ کینہ بھی اسے کہتے ہیں کہ دل میں چھپی ہوئی دشمنی، جبکہ مومن کا دل اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے، وہ جو بھی ہوتا ہے معاف کر دیتا ہے، وہ مخلوق خدا سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو خیر ایک مسلمان سے مسلمان کی محبت، یا ایک مسلمان کی کسی بھی انسان چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی حقوق ہمیں اسلام میں باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں۔
بغیر کسی وجہ کے کسی کافر کو بھی گالی نہیں نکال سکتے، اس کو بے عزت نہیں کر سکتے، اس کا مال نہیں چھین سکتے، اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، اس کی دل آزاری نہیں کر سکتے۔ یہ غیر مسلموں کے حقوق بھی ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں۔ خیر یہ تو بات ہوئی انسانوں اور مسلمانوں کی۔ حال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک شخص ایک مرتبہ بکری کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا ذبح کرنے کے لیے، اور بکری اس چھری کو دیکھ رہی تھی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ تو اپنی چھری کو الگ سے کیوں نہیں تیز کرتا؟ کیا تو اسے ذبح کرنے سے پہلے مارنا چاہتا ہے؟ ذبح سے پہلے ہی اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بے زبان جو تجھے شکایت نہیں کر رہی، لیکن یہ دل میں سوچ رہی ہوگی کہ یہ چھری مجھے ذبح کرنے کے لیے تیز کر رہا ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہو گزرے ہیں۔ آپ کی تصانیف تا قیام قیامت تصوف پر چلنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ آپ امام غزالی کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا تھا۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے متقی و پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی وفات کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو بھی کام کیے ہیں، اتنی تصانیف، اتنا علم، تعلیم و تعلم، اتنا زہد، تقویٰ، پرہیزگاری، وہ سب اپنی جگہ، لیکن رب نے مجھے کسی اور چیز کی وجہ سے بخشا ہے۔ رب نے مجھے اس وجہ سے نہیں بخشا۔ بخشش کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ کتاب لکھنے کے لیے قلم دوات میں ڈالی، نکالی تو قلم کی نوک پر سیاہی کا قطرہ لگا ہوا تھا، جسے ہم کیا کہتے ہیں، ڈوبا لگانا۔ قلم کو ڈوبا لگایا نا، تو قلم نکالی تو قلم کی نوک پر سیاہی کا قطرہ لگا ہوا تھا۔ تو میں نے جو ہی قلم لکھنے کے لیے آگے بڑھائی تو ایک مکھی آ کر قلم کی نوک پر بیٹھ گئی۔ مکھی پیاسی تھی، تو کہتے ہیں میں نے قلم روک دی۔ قلم کیا کی؟ قلم روک دی، اور اس وقت تک جب تک کہ مکھی پانی پی کر اڑ نہیں گئی میں نے لکھنا نہیں شروع کیا۔ مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس مکھی کی پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانا می جویت، اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی کہ اتنی کوانٹٹی ہو۔ رحمت حق بہانا می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ نقطہ نواز ہے۔ نوازنے پہ آئے تو ایک نقطے سے نوازتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، فاحشہ مشہور تھی، بدکار عورت تھی، گزر رہی تھی، سارا زمانہ اسے بدکار سمجھتا تھا، بدنام زمانہ تھی، سارے سمجھتے تھے یہ گناہ گار ہے۔ کنویں کے پاس سے گزری، دیکھا ایک کتے کا بچہ رو رہا ہے پیاس سے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کنویں کے پاس ڈول نہیں تھا، رسی نہیں تھی۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کر موزہ پانی سے بھرا اور کتے کے بچے کو پانی پلا دیا۔ ارشاد فرمایا مرنے کے بعد اللہ نے اس کے سارے اعمال بد کو معاف کرتے ہوئے کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا۔ تو یہ مزاج ہے ہمارے اسلام کا۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ النمل، 19ویں پارے کے اندر۔ یہ نمل کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کو کہتے ہیں، چیونٹی۔ بات بڑی قابل غور ہے کہ قرآن کی سورت ہے اور سورت کا نام کیا ہے؟ اور نمل کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کے نام پر سورت کا نام رکھا ہے۔ کلام اللہ کے اندر قرآن میں سورت اور سورت کا نام کیا ہے؟ چیونٹی۔
علماء کہتے ہیں کہ اس سورت کا نام چیونٹی کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے کہ جب حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو چیونٹیاں پھر رہی تھیں، ان میں ایک ان کی سردار چیونٹی تھی۔ اس چیونٹی نے کہا کہ تم ایسے کرو، ساری چیونٹیاں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا لشکر آئے اور وہ تمہیں کچل دے۔ چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں کو کیا کہا؟ یہ کوئی کہانی نہیں آپ کو سنا رہا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی۔ چیونٹی نے اعلان کیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ علماء کہتے ہیں اس چیونٹی کی اس بات سے اور اس خیر خواہی والے کام سے کہ اس نے اپنی ساتھی چیونٹیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے اتنا پسند کیا کہ سورت کا نام ہی نمل رکھ دیا۔ خیر خواہی کا جذبہ، دوسرے سے محبت، دوسرے کے نقصان اور اس کی تکلیف پر احساس، اس احساس کا جذبہ، یہ ہمارے دین اسلام کا انتہائی لازمی ترین جز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تکلیف ہو کہیں بھی روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ زخم پاؤں پہ لگتا ہے تو پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ آنکھ سے۔ تو یہ مسلمان، یہ ہم سب کیا ہیں؟ ایک جسم کی طرح ہیں۔ اچھا، آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو شدید، آپ کہیں یار میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں، سو جاؤں، آئے گی نیند؟ نہیں آئے گی، نہیں نیند۔ پاؤں میں زخم ہو، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور تکلیف سے عجیب و غریب صورتحال ہو، ہم سو سکتے ہیں؟ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے؟ نہیں نا۔ اس وقت جس کرب، جس تکلیف اور جس اذیت سے ہمارے وہ ہم وطن جو سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں، یا کم از کم انسان تو ہیں۔ اور میری معلومات کے مطابق مور دین 50% پاکستان اس وقت بشمول بلوچستان، سارا سندھ، پنجاب کے بہت سارے اضلاع، پانی پورے گاؤں کو بہا کے لے گیا ہے، پورے گاؤں کو بہا کر لے گئے۔ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، بے شمار ہلاکتیں اور لاکھوں لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، لاکھوں لاکھ۔ اور وہ لوگ اتنی تکلیف کے اندر ہیں، اتنی تکلیف کے اندر ہیں۔ رسول اللہ نے تو فرمایا یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ ہمارے جسم میں تکلیف ہو، ہم رات سو نہیں سکتے، تکلیف کی وجہ سے ہمیں پانی کا گھونٹ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یہ جسم میں تکلیف ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی بہنیں جو اس وقت بے یار و مددگار، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہے، بارش کے اندر، پانی کے اندر۔ اور میں یہ BBC کے اوپر پڑھ رہا تھا، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بچی ہے، کسی فلاحی تنظیم کے شخص نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا نا، تو اس نے کہا کہ انکل ہم آج کل کھانا مل بھی جائے نا تو نہیں کھاتے، کھانا مل جائے تو بیٹا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ اس وجہ سے کہ قضائے حاجت کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔
قضائے حاجت کے لیے جگہ نہیں ہے. عورتیں ہیں، خالی ایک چھوٹا سا کیمپ ہے اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، کوئی درخت ہی نہیں ہے جس درخت کے نیچے بھی بیٹھ کر اپنی حاجت پوری، پانی میں بیٹھ نہیں سکتے، پردے کے مسائل ہیں. اتنی شدید اس وقت، اور خدا نہ خاکم بدہن، اللہ نہ کرے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اگر وہاں تک کوئی نہ پہنچ سکا تو شاید اللہ نہ کرے، اللہ کرے میرا اندازہ غلط ہی ہو کہ بھوک سے ہلاکتیں ہونے کا خطرہ ہے، لوگ بھوک سے پیاس سے نہ مرنا شروع ہو جائیں. یہ صورتحال ہے. میری آپ سے گزارش ہے، ہم یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اب لوگ مجھے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو، اور باقی بھی دیگر علماء بھی، ہر بندہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اپنے اپنے طور پر. یقین کریں کہ ایسی باتیں ہیں کہ شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. وہ ہم ایک سن رہے تھے کہ یہ جو پلاسٹک ہوتی ہے نا، یہ پلاسٹک کہتے ہیں کہ 200-300 کی ملتی ہے تو وہ مہنگی ہو کے 1200 کی ہو گئی ہے. یعنی ہم نے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہم قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں. یعنی کیوں ایسا کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے، وہ تو اپنے بھائی کو دل و جان سے، وہ اپنے تن کاٹ کر بھی، پیٹ کاٹ کر بھی اپنے بھائی کا بھلا کرتا ہے. ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں احساس نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یار ہم رحم کے طلبگار نہیں ہیں، مجھے بتائیں، ہمیں رحم نہیں چاہیے، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں اس چیز کی طلب نہیں ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں ہم؟ اور پھر اس وقت جو ہے چونکہ ہم سب کے لیے وہاں پر سر دست پہنچنا بہت مشکل ہے، تو بے شمار ایسی فلاحی تنظیمیں اور NGOs ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح ہماری پاک آرمی ہے جو ان لوگوں تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ جس کو مانتے ہیں، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، اور ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے. اس وقت وہاں پر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں والنٹیئرلی کا ہم کام کر رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ان کو پانی پہنچا رہے ہیں، زندگی کی ضروری اشیاء پہنچا رہے ہیں، بلکہ پکا پکایا کھانا جتنا بھی لے کے جاتے ہیں سارا ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو ہم نے تھوڑا سا ہمیں سرچ کرنے کا موقع ملا، بسکٹ لیں، ٹرک بھر کے بسکٹ لیں. اللہ نے دیا ہوا ہے، منہ کھولے خزانوں کے، اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس وقت بہت سخت صورتحال ہے، بہت سخت. پتہ نہیں ہمارا الیکٹرانک میڈیا یہ چیزیں کیوں نہیں دکھاتا، میں اس طرف جانے نہیں جاتا، لیکن شاید ابھی دکھانا بھی شروع کر دیا ہو. لیکن جس طرح کی صورتحال ہے ایز اٹ از نہیں دکھائی جا رہی. سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں آپ کے اپنے بلوچستان بالکل زمینی رابطہ، اس کا کوئٹہ کا زمینی رابطہ بالکل منقطع ہو گیا ہے، انٹرنیٹ منقطع ہو گیا ہے، فون سروسز بالکل معطل ہو گئی ہیں. تو چونکہ سر دست ابھی ہمارا فزیکلی وہاں پر پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، یہ وہ چیز ہے، ہو سکتا ہے ہمارا دل سے کیا ہوا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ ہمیں معاف کر دے. سودا سستا ہے یا مہنگا مجھے بتائیں. سب لوگ، ضروری نہیں کہ امیر، یاد رکھیں سخاوت بدل است نہ بمال است، بزرگی بعقل است نہ بسال است. بزرگی عقل سے آتی ہے، سالوں سے نہیں آتی. اور سخاوت جو ہے نا یہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی. بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں لیکن پیسہ نہیں نکال سکتے، اور بہت واجبی سے ہوتے ہیں، مڈل کلاس ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت پہ پیسہ دیتے ہیں. تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کر گزریں. اس وقت آپ کی نظر میں جو بھی کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسی NGO یا ایسا کوئی بھی ادارہ جو وہاں پر لوگوں تک راشن پہنچا رہا ہے، کسی بھی حوالے سے ان کی مدد کر رہا ہے، آپ ضرور اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں شامل کریں. بیریا ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے بھی بہت اچھا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ہر ایسے موقع پر. اور آپ اپنے طور پر جس سے بھی آپ متاثر ہیں، جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، سب حضرات سے میری گزارش ہے اس وقت پیچھے کوئی بھی نہ رہے. یہ نہ کہیں یار بس ٹھیک ہے، آج ان پر مشکل وقت آیا، ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. نہیں؟ آپ تو مجھے بتائیں.
اور اگر نہ بھی آئے تو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، پانی میں ڈوب رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا۔ تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ سب کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس حوالے سے، چاہے آپ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر کر سکتے ہیں، جس طرح بھی کر سکتے ہیں کریں، ضرور سب کریں یار، سب کریں کچھ نہ کچھ۔ اس وقت بہت ہی سخت صورتحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آسمانی زمینی آفات کو روک دے۔ ہمارے اعمال تو، ہمارے کرتوت تو ایسے نہیں ہیں، کرتوت تو ہمارے ایسے ہیں کہ شاید آسمان سے پتھر برسے، لیکن وہ رب بڑا کریم ہے، ہمارے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مشکل گھڑی کے اندر ہماری مدد فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔